راستے میں نکل کر لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کی ہے، سردی گرمی برسات برداشت کی ہے، بھوک آگے پیچھے آرام آگے پیچھے کیا ہے، قربانی دی ہے، کہ مومن جو عمل کرتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، وہ ایمان والا نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ دنیا سے بہت زیادہ ملے گا اور ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ تو مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، اور جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے نہیں خوش ہے، کہ اس کی پرواہ اس کو نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ جس طرح راضی ہوگا اس طرح میں عمل کرنے کو تیار ہوں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ میں شادی ایسے کروں گا تو خاندان کیا کہے گا، میں اس طرح زندگی نہ گزاروں گا تو خاندان کیا کہے گا، کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے، جیسے میں نے کہا شروع میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ جیسے نبی کی زندگی ہے۔ آپ نے ہر موقع کی دعا، ہر موقع کی طریقہ بتلایا ہے، کہیں گنجائش نہیں انگلی رکھنے کی کہ اس کا طریقہ میں دین میں نہیں مل پایا۔ مومن جو عمل کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی کچھ کہتا رہے۔ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ کے سفر پر تھے، تو لندن میں ایئرپورٹ پر جماعت سے نماز پڑھنے لگے، جماعت سے نماز ہونے لگی، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ یہاں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں کے لوگ ذرا اچھا نہیں سمجھتے اس کو، یہاں کے لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ پڑھتے ہیں تو یہاں کے لوگ کیا کہیں گے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ کیا کہے گا، اس کو بھی تو جواب دینا ہے۔ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو جو ایمان والا جو عمل کرتا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا، آخرت میں چاہتا ہے۔ اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں مل رہا ہے، دنیا ہی میں تو نہیں مٹ رہے ہیں۔ یہ حضرت خباب جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو یہ جملہ اس وقت یہ فرمایا کہ تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے۔ تو کیسی قربانی، اور پھر قربانی بھی کہ ایمان کے مقابلے پر جو چیز آئی ہے، کہ بادشاہت آئی ہے تو بادشاہت کو قربان کیا، مال آیا ہے تو مال کو قربان کیا، کہ ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار۔ یہ قصے ہم دوستوں بزرگوں سنتے رہتے ہیں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر، لیکن سننا سنانا اصل نہیں ہے، بلکہ سننا سنانا تو اس لیے ہے تاکہ یہ چیز اندر اترے گی تو عمل کی توفیق ہوگی، بات اندر اترتی ہے تو پھر عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ ایک صحابی حضرت اللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا، آدھی سلطنت میں تم کو دے دوں گا۔ وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا، کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں۔ کہاں آدھی بادشاہ پورے ایمان چھوڑنے پر، اور کہاں رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچانے پر کہ 10 گنی بڑی جنت۔ تو اسی وقت جواب دیا آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت ہے، اور پوری بھی نہیں عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ قربانی ایمان کے مقابلے پر آئی ہے کہ قربانی دی ہے، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ نہیں مانتے تو چھوڑ دیا کہ چلے جاؤ اپنے گھر، نہیں، پھر دوسری چیز دھمکی تو کیا، اصل تو دوستو بزرگوں حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ قرآن پوچھتا ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ حالات آتے ہیں
تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے کہ جب توبہ استغفار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حالات کو پلٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، اور اللہ کے فیصلے ویسے ہوتے ہیں جیسے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں۔ اگر اللہ ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اس کو راضی کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو انسان کو خوش کریں گے۔ اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اس کو ناخوش کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے۔ جیسے اس وقت چل رہا ہے کہ چاروں طرف حالات ہیں، پوری دنیا میں حالات ہیں، کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ حالات کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال خراب ہیں، اعمال خراب ہے، ماحول خراب ہے، اعمال خراب ہے، ماحول خراب ہے، اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اندر کا یقین خراب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان والا حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کرتا ہے، توبہ استغفار سے کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر نے شام سے اور مصر سے ادھر ادھر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی۔ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی۔ وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا، اپنا قصہ سنایا۔ حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا۔ مشورے میں خیر ہوتی ہے کہ جو آدمی دین کا، دنیا کا کوئی بھی کام مشورے سے کرتا ہے وہ نامراد نہیں رہتا، مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے والے کو جمع کرنے کے بعد یہ خواب سنایا۔ مشورے میں یہ بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے بارش شروع کی ہے ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلے منگا رہے ہیں شام سے، مصر سے، ادھر ادھر سے، اور قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے۔ فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا کہ وہ بجائے حالات ختم ہونے کے اور پڑھ رہے تھے، کہ جب حالات کا مقابلہ کہ توبہ استغفار سے کیا اللہ تعالیٰ نے حالات پلٹ دیے۔ آج بھی دوستو بزرگوں جو اس وقت چاروں طرف حالات ہیں، ان کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر آدمی اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، ہر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے، ہر آدمی پوری امت کی طرف سے اللہ سے معافی مانگے۔ یہ اس کام کو چھوڑنے میں، اپنے مقصد زندگی کو چھوڑنے میں پوری امت بے وقت گنہگار ہے، کہ ہم جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے، کہ ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے۔ ہاں ہم جانے میں مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ کہ نہیں، بیکار نہیں پیدا کیا گیا، ہمیں تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا تھا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت خالی روزہ رکھنا نہیں ہے۔ آج یہ تصور خالی نماز پڑھنے تک رہے گی، عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، کہ نہیں، عبادت تو ہر وہ عمل عبادت اور دین بنے گا جو عمل ہمارا نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی وہ چیز ہماری عبادت بنے گی، دین بنے گی، اور جو چیز ہماری نبی کے طریقے سے ہٹی بھی ہوگی، وہ چاہے کتنی بڑی سے بڑی چیز ہو، کہ اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو وہ عبادت بھی عبادت نہیں رہتی۔ نماز آدمی پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کتنی اونچی عبادت ہے کہ آدمی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے سجدے میں، سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت کہ اللہ نے سارے احکامات تو دنیا میں اتارے، اور جب نماز دینے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے اپنے پاس بلا کر نماز دی۔ اور نماز اتنی اونچی عبادت
صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی نماز کے آنے پر ہوئی کہ ابھی ہمارا کوئی مسئلہ اٹکے گا، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرائیں گے، اتنی اونچی عبادت۔ لیکن اگر وہ نماز، اگر وہ بھی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ واپس فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ خالی نماز کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے ہے کہ زندگی ایسے گزارو جیسے مجھے دیکھا ہے گزارتے ہوئے۔ آپ نے پھر اپنے بعد نمونے تیار کیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی شکل میں کہ جو بھی ایک صحابی کی بھی اقتدا کرے گا کہ وہ ہدایت کو پا جائے گا، یہ فرمایا نبی نے ان کو لیے کہ جو بھی ایک کی بھی اقتدا کرے گا وہ ہدایت کو پا جائے گا۔ نمونے بنائے، نمونہ نبی تھے، نبی نے اپنے سامنے نمونے بنائے بھی صحابہ کو، یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، کیا مطلب اچھی طرح نہ، یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ نماز بددعا دے دی بھی جاتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا، اللہ تجھے بھی ایسا ضائع اور برباد کرے۔ تو جو نماز ہمارے لیے رحمتوں کا، ہمارے لیے برکتوں کا، ہمارے حالات کو صحیح کرانے کا جو نماز ہمارے لیے دروازہ لے کر آئی تھی، کہ وہی نماز ہمارے لیے بددعا دے دی جاتی ہے، پھر ہمارے مسائل کہاں سے حل ہو۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نماز سے کامیابی کا یقین اندر سے نکل گیا، کیونکہ ایمان کمزور ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، آدمی کو جو چیز چلاتی ہے اعمال کے اعتبار سے، کہ وہ اس کو اس کے اندر کی طاقت چلاتی ہے۔ آدمی اپنے اندر کی طاقت سے چلتا ہے باعتبار اعمال کے، جیسے اندر کی طاقت ہوگی بدن سے نکلنے والے اعمال ویسے ہوں گے۔ اگر اندر یقین بنا ہوا ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا تو سب سے پہلے آدمی اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے اعمال کو اختیار کرے گا۔ بیماری آئی ہے تو سب سے پہلے صدقہ دے گا، ڈاکٹر کے یہاں بعد میں جائے گا۔ کوئی پریشانی، کوئی حالات آئی ہے، نماز پہلے پڑھے گا، پھر اس کے بعد دوسرا قدم اٹھائے گا۔ آپ نے ایک صحابی نے کہا کہ پہلے کہ میں بحرین جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے، آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اعمال پر ڈالا تھا کہ پہلے اللہ سے مانگو، پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو، پھر اسباب اختیار کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کرتا۔